أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. آج کے دن حلال کر دی گئی تمہارے واسطے سب پاکیزہ چیزیں. وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور ان لوگوں کا کھانا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا جنہیں کتاب دی گئی. وطعامکم حل لہم، اور تمہارا طعام ان کے لیے حلال کر دیا گیا. حلت حرمت کے مسائل بیان ہو رہے ہیں. پہلا جملہ کہ آج کے دن تمہارے واسطے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی. یہ دراصل یہود و نصارہ پر کئی پاکیزہ چیزیں بھی حرام تھیں اور انہوں نے اپنے اوپر خود حرام کر لی تھی. خود حرام کر لی تو اللہ نے بھی حکم نازل کر دیا، پھر ایسے تو ایسے ہی صحیح. مثلا ایک ان کا شعبہ رہبانیت کا تھا. رہبانیت یہ ہے کہ بیوی بچے گھر بار ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے جنگل میں نکل جانا اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جانا. نیت بہت اعلیٰ تھی، مقصد تو اللہ کی محبت کو پانا تھا. یہ عظیم مقصد ہے، مگر اس کے لیے جنگل کی زندگی، رہبانیت کی زندگی اختیار کرنا یہ اللہ کا حکم نہیں تھا. یہ انہوں نے اپنے جذبے سے اپنے اوپر انہوں نے لازم کر لیا. فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِ، ہم نے تو لازم نہیں کیا، اپنے اوپر خود لازم کر دیا. اللہ نے فرمایا پھر ٹھیک ہے ایسے ہی سے. اب وہ دنیاوی نعمتوں لذتوں سے نفع اٹھانا اپنے لیے جائز نہیں سمجھتے تھے. اسی طرح اونٹ کے گوشت کو انہوں نے اپنے اوپر ناجائز کر لیا. چربیاں اور کئی چیزیں جو حلال تھی اپنے اوپر انہوں نے حرام کر لی. آج بھی بعض عاملین دم کرتے ہیں نا، دم، دانت کا دم، داڑھ کا درد ہے، دانت کا درد ہے، تو دم کرتے ہوئے کہتے ہیں کوئی ایک چیز چھوڑ دو، وعدہ کرو کہ فلانی چیز نہیں کھاؤ گے. تو اس بارے میں بھی اگر یہ نظریہ ہے کہ اپنے اوپر حرام کر لو تو یہ جائز نہیں ہے، یہ گناہ ہے. یہ یہود و نصارہ کا وتیرہ ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینا. اس کی اجازت نہیں ہے، اس شریعت میں اجازت نہیں ہے. ایک کسی مرض کی وجہ سے کوئی چیز نہیں کھاتا، اس کو تکلیف ہوتی ہے، بڑا گوشت منع کرتے ہیں ڈاکٹر بھی، بڑا گوشت نہیں کھانا گیس پیدا کرتا ہے، وہ ایک عذر ہے. وہ اپنے اوپر حرام نہیں سمجھتا لیکن اپنے لیے وہ مناسب نہیں سمجھ رہا، نہیں کھاتا تو نہ کھائے. مگر یہود و نصارہ نے اللہ کی کئی نعمتوں کو حرام کر لیا تھا، تو اللہ تعالی نے بھی پھر وہ حکم ان کے متعلق ویسے ہی نازل کر لیا. اسی طرح قربانی کا گوشت بھی ان پر حرام تھا. اب قربانی کا گوشت تو یہ بات ہے حلال ترین چیز ہے، مگر ان پر حرام تھا، وہ کھا نہیں سکتے تھے. قربانی کی، جانور ذبح کیا اور پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ دیتے تھے. جس کی قربانی قبول ہوتی آسمان سے آگ نازل ہوتی اور اس کو جلا دیتی تھی. جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی وہ پڑی رہتی تھی. اب اس کو معاشرے میں شرمندگی اٹھانی پڑتی. لوگ پوچھتے تھے جی آپ کی قربانی کو کیا ہوا، کیوں نہیں قبول ہوئی، کون سا مسئلہ ہے، بڑی شرمندگی ہوتی تھی. اس امت پہ اللہ نے ستاری فرمائی. اللہ نے شرمندہ نہیں کیا، دنیا میں بھی شرمندہ نہیں کیا، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ آخرت میں بھی شرمندہ نہیں فرمائیں گے، بشرطے کہ ہم بھی کچھ اللہ کا شرم کریں.
ہمیں بھی تو کچھ اللہ کی حیا آنی چاہیے، ہم اللہ کا شرم ہی نہ کریں، اللہ کے گناہوں کو ڈٹ کر کریں، اور نعوذ باللہ گناہ کر کے فخر کریں اور گناہ کی دعوت دیں اپنے قول سے، اپنے عمل سے، پھر توقع رکھیں کہ اللہ ہمیں شرمندہ نہیں کرے گا، یہ توقع تو پھر مشکل معاملہ ہے۔ تو اللہ قیامت کے دن ہمیں شرمندہ نہ کرے، اس کی شرمندگی سے بچنے کے لیے دنیا میں ہمیں اللہ سے شرم آنی چاہیے۔ یہ کہ بھولے سے گناہ ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں کہ گناہ ہوں گے ہی نہیں، گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں، توبہ کریں، فوراً معافی مانگیں، وہ پہ ٹھٹائی نہ کریں، اصرار نہ کریں، اور اعلانیہ گناہ کم از کم چھوڑ دیں، اور ایسے گناہ چھوڑ دیں جس سے دوسروں کو دعوت ہوتی ہو، اپنے عمل سے، اپنے قول سے۔ تو اللہ رب العزت نے اس امت پہ رحم فرمایا، اليوم احل لکم الطیبات، کہ تم پر وہ ساری پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی۔ اسی طرح مال غنیمت بھی ان پر حرام تھا، اس امت پر وہ بھی حلال کر دیا۔ مال غنیمت وہ خود استعمال نہیں کر سکتے تھے، تو اللہ پاک کا کتنا کرم ہوا، کتنا وسعت دی ہے اس امت کو، تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جب حلال چیزیں کثرت سے اللہ نے ہمارے لیے اس کا دروازہ کھول دیا ہے، تو کم از کم حرام سے تو آدمی بچے۔ حرام تو بہت تھوڑا رہ گیا، اس تھوڑے سے اپنے کو بچانا ہے۔ سود سے، اب سود عام ہو گیا، اللہ معاف فرمائے، یہ بانڈ ہے، پرائز بانڈ ہے، سود ہے، بیمہ پالیسی ہے، رشوت ہے، اور غلط بیانی کر کے چیز بیچنا، عیب چھپا کے چیز بیچنا، یہ تو اب ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، فن بن گیا ہے کہ چیز چھپا کے، عیب چھپا کے چیز بیچ دو، اور شکر ہے جی نکل گئی ہے جی، ورنہ یہ نکلنی کوئی نہیں، بڑی بات ہے جی، تھوڑی قسمت چنگی ہوئی شہر بک گئی ہے۔ اس کو اپنی قسمت کا ستارہ سمجھا جاتا ہے، یعنی نعوذ باللہ اپنی بے ایمانگی کو قسمت کا ستارہ سمجھا جاتا ہے۔ تو اللہ کی حلال کردہ دسترخوان سے بے شمار چیزیں ہیں، لینی چاہیے، لیکن حرام سے بچنا چاہیے۔ حلال کا بڑا شکر یہ ہے کہ آدمی حرام سے بچے اور مشتبہات سے بچے۔ اور اگلا حکم وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، جو اہل کتاب ہے ان کا طعام تمہارے لیے حلال ہے۔ تو یہاں طعام سے مراد ذبیحہ ہے، کہ اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اہل کتاب کون ہوتے ہیں؟ جو کسی نہ کسی آسمانی کتاب پر اور اللہ کے کسی برحق نبی پر ایمان رکھتے ہوں، وہ اہل کتاب ہے، چاہے انہوں نے ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کیا ہو، تب بھی وہ اہل کتاب ہے۔ جس طرح یہود و نصارہ ہیں، یہود آسمانی کتاب تورات پہ اور اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھتے ہیں، اور عیسائی آسمانی کتاب انجیل اور اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھتے ہیں۔ ان کے علاوہ باقی جو کافر قومیں ہیں، اب ہندوؤں کا دعویٰ بھی یہی ہے کہ ہمارا جو بڑا تھا وہ نبی تھا، ان کی جو گرنتھ کتاب ہے کیا ہے، وہ اس کو آسمانی کتاب سمجھتے ہیں۔ عیسائی یہ سکھ وہ بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں، اس طرح بدھ مت ہے وہ بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں، مگر ان کے دعووں کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ان کے دعووں کی تائید ہماری کتاب میں نہیں ہے۔ قرآن کریم نے صرف یہود و نصارہ کے دعووں کی تائید کی ہے اور کسی مذہب کی تائید نہیں کی، لہذا ہندو مت، بدھ مت اور سکھ یہ جتنے ہیں یہ اہل کتاب نہیں ہے۔ تو یہود و نصارہ کے علاوہ باقی کسی بھی کافر قوم کا ذبیحہ حلال نہیں۔ پھر اس یہود و نصارہ میں بھی تفصیل ہے۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ وہ جدی پشتی عیسائی یا یہودی ہو، مسلمان تھا عیسائی بن گیا، یہودی بن گیا، وہ اہل کتاب نہیں ہے، اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، وہ تو مرتد ہے، وہ واجب القتل ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہود و نصارہ اپنے دین اور مذہب پر قائم ہو، اور اس وقت کے جو یہود و نصارہ ہیں ان میں زیادہ تعداد وہ ہے جو دہریے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وجود کے ہی منکر ہیں،
اللہ کے احکام کے منکر ہیں، اللہ کے کتابوں کے منکر ہیں، وہ صرف لیبل کے یہودی یا عیسائی ہیں، ایسے یہود و نصارہ کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے۔ جس طرح مسلمان کہلانے والوں میں بہت ساری تعداد ایسی ہے جو نام کے مسلمان ہیں، حقیقت میں وہ دہری ہیں۔ یہ سیکولرزم کیا چیز ہے؟ اس ٹائم سیکولرزم گندی بوٹی کی طرح، جس طرح گندی بوٹی نہیں جنگل میں پھیل جاتی، اس وقت مسلم ممالک میں سیکولرزم اس طرح پھیل چکی ہے اور مزید پھیل رہی ہے۔ تو یہ جو سیکولر ہوتا ہے، لیبل کا مسلمان ہے، اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہوتا۔ سیکولر کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، یہ بے ایمان ہے، یہ اسلام کے لیبل کو خراب بدنام کر رہا ہے۔ اسی طرح یہود و نصارہ میں جو تحریہ اور سیکولرزم ذہنیت والے ہیں، ان کے اللہ رسول کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ایسے اہل کتاب کہلانے والوں کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جو واقعی یہودی یا عیسائی ہے، اپنی کتاب پر ایمان رکھتا ہے، اس کی زندگی اپنی کتاب کے مطابق ہے، وہ بھی ذبح کرنے میں شرعی حدود کا خیال رکھے، اللہ کا نام لے کے ذبح کرے۔ اگر غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتا ہے تب بھی حلال نہیں ہوگا۔ تو اہل کتاب کے ذبیحہ میں 3 شرطیں ہو گئی کہ وہ شروع سے ہی یہودی یا عیسائی ہو، نمبر 2 وہ دہریہ اور سیکولر نہ ہو، اور نمبر 3 وہ اللہ کا نام لے، غیر اللہ کا نام غیر اللہ کی نیت سے نہ کرے، کیونکہ یہ ان کے مذہب کے بھی خلاف ہے، تب حلال ہوگا۔ اور ان 3 شرطوں کے مطابق اس وقت اہل کتاب کا ذبیحہ ملنا بڑا مشکل ہے۔ اس لیے علماء یہی فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کا ذبیحہ مت کھاؤ، ان 3 شرطوں کا پایا جانا بہت مشکل ہے۔ اللہ پاک حرام سے بچائے، حلال پہ قناعت نصیب فرمائے۔